بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی سبق کی عبارت ہے فإن قال اشتريت عبدا للآمر فمات وقال الآمر بل لنفسك صدق الوكيل إن كان دفع الآمر الثمن وإلا فالآمر، أي أمر رجلا بشراء عبد ب1000 فقال الوكيل قد فعلت ومات العبد عندي، وقال الآمر اشتريت لنفسك، فإن كان دفع الآمر الثمن فالقول للوكيل وإن لم يدفع فالقول للآمر. وعلل في الهداية فيما إذا لم يدفع الآمر الثمن بأن الوكيل أخبر بأمر لا يملك استئنافه، وفيما إذا دفع الثمن بأن الوكيل أمين يريد الخروج عن العهدة. أقول كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلا يتم به الفرق، بل لا بد من ضمام أمر آخر، وهو أن الوكيل فيما إذا لم يدفع إليه الثمن يدعي الثمن على الآمر وهو ينكره فالقول للمنكر، وفيما إذا دفع الثمن يدعي الآمر الثمن على المأمور وهو ينكره فالقول للمنكر، وله الرجوع بالثمن على الآمر دفعه إلى بائعه أو لا، أي للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على الآمر إذا فعل ما أمر به، سواء دفع الوكيل الثمن إلى البائع أو لم يدفعه. جعلوا هذه المسألة مبنية على أنه يجري بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، فيصير الوكيل بائعا من موكله فله مطالبة الثمن وإن لم يدفع إلى بائعه، وله حبس المبيع من آمره لقبض ثمنه وإن لم يدفع، بناء على ما ذكرنا من المبادلة الحكمية. فإن هلك في يده قبل حبسه منه هلك على الآمر ولم يسقط ثمنه، وبعد حبسه منه سقط، فإنه إذا حبسه عن الآمر لقبض الثمن فهلك في يد الوكيل يكون مضمونا على الوكيل. ثم اختلف فيه، فعند أبي يوسف رحمه الله يضمن ضمان الرهن، وعند محمد رحمه الله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله يضمن ضمان المبيع، فما ذكر في المتن من سقوط الثمن إشارة إلى هذا المذهب، وعند زفر رحمه الله يضمن ضمان الغصب، إذ عنده ليس له حق الحبس، فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف، وإن كان الثمن 10 والقيمة 15 فعند زفر رحمه الله يضمن 15 وعند الباقين يضمن 10، وإن كان بالعكس فعند زفر رحمه الله يضمن 10 فيطالب 5 من الموكل، وكذا عند أبي يوسف رحمه الله، لأن الرهن يضمن بأقل من قيمته ومن الدين، وعند محمد رحمه الله يكون مضمونا بالثمن وهو 15۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مبی کے ہلاک ہونے کے بعد وکیل اور موکل کے آپس میں اس بابت اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ خریداری وکیل کے لیے ہوئی تھی یا موکل کے لیے ہوئی تھی، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ دیکھیے فَإِنْ قَالَ، اگر وکیل کہتا ہے اشتریت عبدا للآمر، میں نے غلام خریدا تھا موکل کے لیے، عامر موکل ہے، فمات، اور وہ غلام مر گیا، وقال الآمر، موکل کہتا ہے، عامر یعنی حکم دینے والا کہتا ہے، بل لنفسک، آپ نے اپنی ذات کے لیے خریدا تھا، میرے لیے نہیں خریدا تھا، صدق الوکیل، وکیل کی تصدیق کی جائے گی، یعنی وہ مدعا علیہ بنے گا اور اس کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا۔ کب؟ ان کان دفع الآمر الثمن، اس صورت میں جب موکل نے ادائیگی پہلے کر دی تھی، پہلے اس کو 1000 دے دیا تھا اور کہا اس سے غلام خریدو، اور اس نے غلام خرید لیا۔ وَإِلَّا فَالْآمِرُ، اگر اس نے پہلے ادائیگی نہیں کی تھی اور بعد میں ادائیگی کرنی تھی، تو اس صورت کے اندر جو موکل ہے وہ مدعا علیہ بنے گا اور اس کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار ہوگا۔ آگے عبارت میں وضاحت موجود ہے، اَمَرَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ ب1000، ایک آدمی نے دوسرے کو یہ حکم دیا یا وکالت اس کو وکیل بنایا کہ وہ اس کے لیے 1000 کے بدلے میں غلام خریدے، فقال الوکیل، وکیل نے کہا قد فعلت، میں یہ کام کر چکا ہوں، ومات العبد عندي، اور غلام میرے پاس مر چکا ہے، وقال الآمر، موکل نے کہا اشتریت لنفسک، آپ نے اپنی ذات کے لیے خریداری کی تھی، یعنی جو غلام آپ نے خریدا یہ اپنے لیے خریدا، میرے لیے نہیں خریدا،
فإن كان دفع العامل الثمن، اگر موکل ثمن ادا کر چکا ہے، فالقول للوکیل، تو وکیل کے قول کا اعتبار ہوگا، وإن لم يدفع، اگر اس نے ثمن ادا نہ کی ہو، فالقول للعامل، تو موکل کے قول کا اعتبار ہوگا۔ یہ فالقول للوکیل، فالقول للموکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے یعنی دونوں مختلف صورتوں کے اندر مدعالے بنیں گے کہ اگر دوسرے فریق کے پاس بینہ نہیں ہے تو ان سے قسم لے کر ان کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ آگے اس مسئلے کی تعلیل اور وجوہات ذکر ہیں۔ صاحب ہدایہ نے جو تعلیل کیا اس کو ذکر کیا، پھر شارح رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کر کے مزید اس کے اندر وجوہات اور تعلیلات کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، وعلل فی الہدایت، اور ہدایہ کے اندر اس کی یہ تعلیل کی گئی، یہ وجہ بیان کی گئی، فیما اذا لم يدفع العامل الثمن، اس صورت کی جس کے اندر موکل نے ثمن کی ادائیگی نہیں کی، بأن الوکیل اخبر بامر لا يملك استئنافه، کہ اس صورت کے اندر وکیل نے ایسی بات بتائی ہے جس کو ابھی وہ منعقد نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ اگر وکیل اس وقت تک خریداری اسے نہ کی ہو اور اس سے کہا جائے کہ وہی غلام خرید کے لے آؤ، تو وہ نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام مر چکا ہے۔ اب یہ اس بیع کو جدید طور پہ نہیں کر سکتا، تو پہلے سے ثابت شدہ جو بات ہے وہ کیسے یہاں پر مان لی جائے گی، اس کا کیسے اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں وَمَنْ أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ بِالْحَالِ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ، کہ جو شخص حالاً کسی ایسی چیز کی خبر دیتا ہے جس کو وہ قائم نہیں کر سکتا، منعقد نہیں کر سکتا، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر موکل کی بات کا اعتبار ہوگا۔ وَفِيمَا إِذَا دَفَعَ الثَّمَنَ، اور جس صورت کے اندر وہ ثمن کی ادائیگی کر چکا ہے، بِأَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ، اس میں وکیل ایک امین کی حیثیت رکھتا ہے، اور امین اپنے آپ کو امانت کی ذمہ داری سے سبکدوش کرنے کی خواہش رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، تو یہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو اس وکالت کی ذمہ داری سے نکالنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ آگے شارح رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا، فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، کل واحد من التعلیلین شامل للصورتین، یہ جو دو تعلیلات بیان کی گئی ہیں یہ دونوں صورتوں کے اندر ہی شامل ہو سکتی ہیں، اس میں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ثمن کی ادائیگی کی نہیں کی دونوں صورتوں میں وہ عقد جدید محل مبیع پر قائم نہیں کر سکتا، کہ مبیع قائم ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، تو چاہے ثمن کی ادائیگی کی ہے یا نہیں کی ہے، لا یملک استئنافہ، ایسے ہی وکیل دونوں صورتوں میں امین کی حیثیت رکھتا ہے، اور دونوں صورتوں میں وہ اپنے آپ کو امانت کی ذمہ داری سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو فرماتے اقول، میں کہتا ہوں، کل واحد من التعلیلین شامل للصورتین، کی جو دو تعلیل کی گئی ہیں، دو وجوہات بیان کی گئی ہیں، یہ دونوں وجوہات دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ فلا یتم بالفرق، تو اس سے زیادہ کل کے بعد سامنے نہیں آتی، فرق واضح نہیں ہوتا، بل لابد من انضمام امر آخر، یہاں ایک چیز اور جوڑنی پڑے گی۔ وہ کیا چیز جوڑنی پڑے گی؟ ان فیما اذا لم يدفع الثمن، اس عبارت کو جب درست کر کے پڑھیں گے پھر اس کا معنی واضح ہوگا۔ درست عبارت یہ ہے کہ وہو ان الوکیل فیما اذا لم يدفع الیہ الثمن يدعی الثمن علی الامیر وهو ينکرہ، مطلب یہ ہوگا کہ جس صورت میں وکیل اس کو ثمن پہلے ادا نہیں کیا گیا، وہ ابھی دعویٰ کر رہا ہے کہ موکل کے اوپر لازم ہے کہ وہ مجھے ثمن کی ادائیگی کرے، چونکہ ثمن کی ادائیگی وہ بائع کو تو کر چکا ہوگا جب غلام اس نے خریدا ہے، اور غلام مر چکا ہے، اور اس کو موکل سے وہ ثمن حاصل نہیں ہوا، تو یہ موکل کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر میرے پیسے ہیں وہ لازم ہے، اس لیے تم ادائیگی کرو، اور موکل انکار کر رہا ہے، فالقول للمنکر، منکر کے قول کا، انکار کرنے والے کے قول کا اعتبار ہے کہ وہ مدعا علیہ بنے گا۔ تو یہ عبارت یہاں پر نوٹ کر لیجئے، وہوا ان الوکیل فیما اذا لم يدفع الیہ الثمن يدعی الثمن علی الامر، چند کلمات اس میں ساقط ہیں، گرے ہوئے ہیں، وہ آپ یہاں جوڑیں گے تو آپ کا ترجمہ درست ہوگا۔ وفیما اذا، اور اس صورت میں جس میں دفع الثمن، ثمن ادا کر دیا گیا، یدعی الامر، تو پھر موکل دعویٰ کر رہا ہے، الثمن علی المامور، کہ اس کا ثمن جو اس نے پہلے ادا کر دیا ہے وہ لازم ہے مامور پر کہ وہ واپس کرے، یعنی موکل وکیل سے کہتا ہے کہ تم نے جو خریداری کی ہے وہ اپنی ذات کے لیے کی ہے، میں نے جو تمہیں پیسے دیے وہ پیسے مجھے واپس کرو، وہ ینکرہ، اور وہ انکار کر رہا ہے کہ تمہارے پیسے اب میرے پاس نہیں ہیں، وہ تو میں خریداری کر چکا ہوں۔ فالقول للمنکر، تو اس صورت میں منکر کے قول کا اعتبار ہوگا، اور منکر اس صورت میں وکیل ہے۔ تو یہ بالکل واضح سی صورت ہے، واضح سی تعلیل ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وکیل اور موکل کے درمیان مبادلہ حکمیہ ہوتا ہے، جیسے عقد ہوتا ہے خرید و فروخت کا، اس میں ایک بائع اور ایک مشتری ہوتا ہے،
حقیقتاً بھی عقد بے ہے، مبادلہ ہے، اور حکماً بھی مبادلہ ہے، لیکن موکل اور وکیل کے درمیان حقیقتاً تو مبادلہ نہیں پایا جاتا، حکماً مبادلہ پایا جاتا ہے۔ حکماً اس اعتبار سے مبادلہ پایا جاتا ہے کہ وکیل کی حیثیت بائع کی ہو جاتی ہے اور موکل کی حیثیت مشتری کی ہو جاتی ہے۔ تو اس پر دو یہاں پر تفریعات، دو مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، وَلَهُ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْآمِرِ دَفَعَهُ إِلَى بَائِعِهِ أَوْ لَا۔ وکیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ موکل سے ثمن وصول کرے، چاہے اس نے بائع کو ادائیگی کی ہے یا نہیں کی، یعنی اس نے ادھار خریدا یا نقد خریدا، اس سے موکل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، موکل اس کو ادائیگی کرے گا۔ وکیل بالشراء، مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو خریداری کا وکیل بنایا گیا، اور رجوع اس کو حق حاصل ہے وصولی کرنے کا، بالثمن علی الامر، ثمن کی وصولی کا موکل سے، اذا فعل ما امر به، اس صورت میں جب وہ کام انجام دے چکا ہے، خریداری کر چکا ہے، سواء دفع الوکیل الثمن الى بائعه او لم يدفعه، چاہے وکیل نے وہ ثمن بائع کو حوالے کیا ہو یا حوالے نہ کیا ہو۔ جعلوا هذه المسألة مبنية، اس مسئلے کی بنیاد رکھی گئی ہے، على انه يجري بين الوکیل والموکل مبادلة حکمیہ، کہ وکیل اور موکل کے درمیان مبادلہ حکمیہ ہوتا ہے، حکماً تبادلہ پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے بائع اس چیز کا اختیار رکھتا ہے کہ مبی کو روک کے رکھے جب تک مشتری اس کو ثمن کی ادائیگی نہ کرے، آپ پہلے اس بات کو پڑھ چکے ہیں، تو ایسے ہی یہاں پر وکیل کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ موکل سے اپنے پیسوں کی وصولی کرے بہر صورت۔ فیصیر الوکیل بائع من موکلہ، وکیل کی حیثیت بائع کی ہو جائے گی اور اپنے موکل سے نہیں بیچنے والا، فلہ مطالبۃ الثمن، اس کو ثمن کے مطالبے کا حق حاصل ہے، وان لم يدفع الى بائعہ، اگرچہ اس نے اس شخص کو ادائیگی نہ کی ہو جس سے اس نے خریدا ہے۔ دوسری مثال، وَلَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ مِنْ آمِرِهِ لِقَبْضِ ثَمَنِهِ، اور اگر خریداری کرنے کے بعد مبی وکیل کے پاس ہے اور وہ اس کو روک لیتا ہے اس وقت تک جب تک اس کو ثمن وصول نہیں ہو جاتا موکل سے، تو اس کو یہ حق بھی حاصل ہے، وَإِن لَمْ يَدْفَعْ، اگرچہ اس نے آگے ادائیگی نہ بھی کی ہو، بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمُبَادِلَةِ الْحُكْمِيَّةِ، اس کی بنیاد بھی وہی ہے جو پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حکمی تبادلہ پایا جاتا ہے، اور جیسے بائع خریداری کے بعد مبی کو اپنے پاس روک سکتا ہے جب تک ثمن وصول نہ کرے، ایسے ہی وکیل جو بائع کی طرح ہے اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ موکل جب تک ثمن کی ادائیگی نہ کرے یہ اس سے ثمن مبی کو روک سکتا ہے۔ اچھا، فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، اگر مبی مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو جاتا ہے، قبل حبسه منه، قبل اس کے کہ اس نے روکا ہو، منع کیا ہو موکل سے، یعنی موکل نے مطالبہ کیا اور اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں جب تک آپ ثمن نہیں دیں گے، ہلاک علی الامری، تو جب تک ایسا معاملہ نہ پایا جائے، حبس کا معاملہ نہ پایا جائے، تو یہ چیز کا ہلاک ہونا یہ عامر یعنی موکل کی ملک سے ہلاک ہونا ہے، ولم یسقط ثمنہ، اور موکل سے اس کا ثمن ساقط نہیں ہوگا، وبعد حبسہ منہ سقط، اور اگر اس نے پہلے منع کیا کہ میں نہیں دیتا جب تک آپ ثمن کی ادائیگی نہیں کریں گے اور پھر چیز ہلاک ہو جاتی ہے، تو موکل سے ثمن ساقط ہو جائے گا، اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِنَّهُ إِذَا حَبَسَهُ عَنِ الْعَامِرِ لِقَبْضِ الثَّمَنِ، اس لیے کہ جب اس نے ثمن کی وصولی کے لیے موکل کو وہ چیز حوالے نہ کی، فَهَلَكَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْوَكِيلِ، وہ چیز وکیل کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو یہ وکیل کے ضمان میں یا اسی پر اس کا تاوان آئے گا۔ اب اس کے بعد اختلاف اس میں ہے کہ وکیل پر کس قسم کا ضمان آئے گا، تین قسم کے ضمان یہاں مذکور ہیں، ضمان المبی آئے گا، ضمان الرہن آئے گا، یا پھر ضمان الغصب آئے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں ضمان المبی آنا چاہیے، جو ثمن ہے اس کا وہی ضمان کے طور پر لازم ہو جائے گا۔ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ رہن کا جو ضمان ہے وہ لازم آئے گا، اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غصب کا ضمان لازم آئے گا۔ اب ان صورتوں کے اندر جو ثمرہ اختلاف ہوگا، اختلاف کا نتیجہ ظاہر ہوگا، وہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے، اسی میں اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ثم اختلف فیہ، پھر اس میں اختلاف ہے، فعند ابی یوسف رحمہ اللہ یضمن ضمان الرہن، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رہن کا ضمان لازم آئے گا، وعند محمد رحمہ اللہ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ یضمن ضمان المبیع، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ مبیع کا جو ضمان ہے وہ لازم آئے گا۔ فما ذکر فی المتن من سقوط الثمن اشارت الى هذا المذهب، جو ثمن ساقط ہونے کا قول ذکر کیا گیا، مسئلہ ذکر کیا گیا متن کے اندر، وہ اسی مذہب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جتنا ثمن جتنے کا وہ خریدا گیا اتنا ہی ضمان آیا، تو برابر برابر بات ہے، یعنی ثمن ہی ساقط ہوگا، کوئی اور چیز اس میں لازم نہیں ہوگی۔
وعند ظفر رحمہ اللہ یضمن ضمان الغصب، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غصب کا ضمان لازم آئے گا، اذ عنده ليس له حق الحبس، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو جب روکنے کا حق حاصل نہیں تو روکنے سے وہ غاصب بن جائے گا۔ فإن كان الثمن مساويا، یہاں سے آگے پھر وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ثمرۃ الاختلاف کیا ہے، یعنی یہ غصب کا ضمان کیا ہے یا رہن کا ضمان کیا ہے یا مبی کا ضمان کیا ہے، اس کا اختلاف کا ثمرہ کیا حاصل ہوگا۔ تو فرماتے ہیں فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف، اگر ثمن اور قیمت برابر ہے، یعنی جو انہوں نے طے کی وہ اور بازار کی قیمت برابر ہے، پھر تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، تینوں صورتوں کے اندر جو بھی ادائیگی کرے گا وہ ایک جیسی ہی ادائیگی ہوگی۔ وإن كان الثمن 10، لیکن جو انہوں نے آپس میں طے کی وہ قیمت 10 ہے، والقیمت اور جو بازار کی قیمت ہے 15 وہ 15 ہے، تو آپس میں طے شدہ ثمن جو ہے وہ 10 ہے اور جو قیمت بازار کی ہے وہ 15 ہے۔ فعند ظفر رحمہ اللہ یضمن 15، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک 15 اس کے اوپر درہم آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ غصب کی صورت کے اندر بازار کی قیمت معتبر ہے، تو بازار کی قیمت 15 ہے تو 15 اس پر لازم آ جائیں گے۔ وعند الباقین یضمن 10، اور باقی حضرات کے نزدیک 10 درہم اس پر آئیں گے، کیوں 10 درہم آئیں گے؟ اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک زمان رہن اور زمان رہن کے اندر دین اور قیمت کو دیکھا جاتا ہے، جو چیز کم ہو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو 10 کم ہے تو اس کا اعتبار ہو جائے گا، جبکہ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ثمن کی قیمت لازم آتی ہے، تو اس لیے ثمن 10 ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا۔ وإن كان بالعکس، اگر اس کے برعکس ہو، برعکس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت وہ 10 ہے اور ثمن 15 ہے، تو امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک یضمن 10، 10 لازم آئیں گے، چونکہ غصب قیمت سے متعلق ہے تو غصب جو ہے وہ بازار کی قیمت اور بازار کی قیمت 10 ہے۔ فیطالب الخمسۃ من الموکل، موکل کی طرف سے وکیل سے 5 کا مطالبہ کیا جائے گا، چونکہ نقصان تو 15 کا ہوا ہے، 10 زمان غصب کی وجہ سے مل جائیں گے اور 5 پھر وکیل ادائیگی کرے گا۔ وکذا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہوگا، 10 کا وہ ضامن ٹھہرے گا کہ رہن کے اندر، لأن الرہن یضمن بأقل من قیمته ومن الدین، جب رہن کے اندر زمان کا معاملہ آتا ہے تو اس میں قیمت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی مرہونہ چیز کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے اور دین کو دیکھا جاتا ہے، جو کم ہو وہ لازم ہوتی ہے، تو یہاں پر چونکہ 10 کم ہے تو وہ لازم آئے گی۔ وعند محمد رحمہ اللہ یکون مضمونا بالثمن وهو 15، امام محمد اور امام ابو حنیفہ بھی چونکہ انہی کے ساتھ ہیں، ان دونوں حضرات کے نزدیک وہ ثمن کا زمان اس کو لازم آ رہا ہے اور ثمن 15 ہے تو اس لیے 15 کی ادائیگی کرے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔